السلام علیکم ٹریڈرز، اور فوریکس فنڈامنٹل کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ابھی نظر آ رہا ہوگا، آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے رولز، کہ ٹریڈنگ میں آپ نے کیا رولز فالو کرنے ہیں۔ اس میں پھر ہمارے پاس فردر سب ٹاپکس ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رولز جو ہیں اس میں کچھ آپ کے آبجیکٹیو رولز ہیں، یعنی کہ ان کو آپ نے مسٹ فالو کرنا ہے، کچھ آپ کے سبجیکٹیو رولز ہیں، یعنی کہ جو آپ نے خود پرسنلی اپنے لیے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اگر آپ ایکسپیرینس ٹریڈر ہیں تو آپ یہ کام کر رہے ہیں پہلے سے، تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا۔ یہ رولز جو ہیں جو آپ نے خود ڈیولپ کرنے ہیں اور خود اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنے ہیں، اپنے اوپر لاگو کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی مینیجر نہیں ہوتا، کوئی آپ کے پاس ٹیم لیڈ نہیں ہوتا جو آپ کو مینیج کر رہا ہو کہ یار یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کی کنونشنل جابس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کا مینیجر یا لیڈر، ٹیم لیڈ، اس طرح کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ والا کام نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، یہ والے کام کر دیے تو آپ کو پینلٹی لگے گی، یہ والا کام کر دیا تو آپ کی پروموشن ہوگی اگر آپ کانسٹنٹلی ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ٹریڈنگ کی دنیا میں آپ اپنے امپلائی بھی آپ ہیں، اپنے باس بھی آپ ہیں، سارا کچھ آپ خود ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سبجیکٹیو والا پارٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو آبجیکٹیو والا پارٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آبجیکٹیو پارٹس میں آپ کو میں اسٹرکٹلی ایڈوائز کروں گا میں آپ کو کہ یار آپ نے ان رولز کو آلٹر نہیں کرنا ہے، ان کو چینج نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کو 100% فالو کرنا ہے، اپنا ٹیک آپ نے اس کے اوپر نہیں لانا ہے کہ یار لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے۔ اگر لوگ جنرل کمیونٹی 90% یا 99% لوگ ایک بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو آپ ایز فیکٹ قبول کر کے اس کو فالو کریں۔ پھر کچھ چیزوں کے بارے میں لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے، جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ اس میں خود ایک لے سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وداؤٹ فردر اڈو آگے چلتے ہیں کہ رول بک میں اور ان رولز میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں۔ 4 چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے آپ کا پلان بیسکلی ہے، یہ پلان آپ کا بیسکلی جس طرح کے بزنسز میں آپ کا ایک بزنس پلان ہوتا ہے، اسی طرح ٹریڈ میں آپ کا ایک ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے۔ پلان میں آپ کا انکلوڈڈ سب سے پہلی چیز، یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو ہے۔ ویورز کے لیے جو نئے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ باتیں میں ابھی کر رہا ہوں، اگر آپ ایکسپیرینس ٹریڈر ہیں تو آپ اس پارٹ کو اسکپ کر سکتے ہیں کہ واٹ از یور وائی اینڈ واٹ از یور گول۔ ٹھیک ہے، اس پلان میں یہ والی چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ ٹریڈنگ کر کیوں رہے ہیں اور آپ کا گول کیا ہے ٹریڈنگ سے، آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جنرلی میں ادھر سے آپ کو آگے بتانا چاہوں گا کہ جنرلی جو لوگوں کا وائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو میک منی، پیسے کمانا۔ آبویسلی ہر کسی جاب کا، کسی بھی اس طرح کے وینچر کا مین گول آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسے بنائیں، آپ اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا گول یہ ہو سکتا ہے آپ اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ میں کرنے کیوں جا رہا ہوں اور میرا اس سے گول کیا ہے۔ یہ آپ کے سبجیکٹیو پارٹس ہیں، آپ نے خود اس کو ڈسکس کرنا ہے، اپنے پاس خود سے ڈسکس کرنا ہے کہ یار میں اس سے کرنا کیا چاہتا ہوں۔ کیا میں اپنے جاب لائف سٹائل سے تنگ ہوں؟ کیا میں اپنے لیے تھوڑی بہت پاکٹ منی بنانا چاہتا ہوں؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیا بزنس ماحول اس ٹائم پہ جو بزنسز کا ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اس مارکیٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنا گول ڈیفائن کرنا ہے کہ بھئی میرا گول کیا ہے، شارٹ ٹرم گولز اینڈ لانگ ٹرم گولز، یہ پلان کا حصہ ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پھر آپ کا جو آبجیکٹیو چیزیں ہیں کہ پلان میں کیا کیا ہوتا ہے، پلان میں آپ کا ہوگا کہ آپ نے پر ٹریڈ رسک کتنا کرنا ہے اور پر ٹریڈ گین کتنا کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کی پہلی ویڈیو نہیں ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ آپ کو 1:2 کا بتاتے ہیں یا 1:3 کا بتاتے ہیں کہ اگر آپ 1 پارٹ لوز کر رہے ہیں تو آپ 2 پارٹس اس کے اگینسٹ گین کر رہے ہیں، یا آپ 3 پارٹس اس کے اگینسٹ گین کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ رسک لے رہے ہیں تو آپ کتنے % آف یور ایکویٹی وہاں پہ رسک کر رہے ہیں اور کتنے % اس کے اگینسٹ پھر گین کر رہے ہیں۔ اس میں آبجیکٹیو والا حصہ جو ہے وہ ہے آپ کا 1%۔ 1% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں $1000 ہیں تو آپ اس کا 1% جو کہ بنتا ہے $10، اس کو آپ رسک کریں گے
اور یو اسٹینڈ ٹو لوز $10 اور اس کے اگینسٹ یو اسٹینڈ ٹو گین $20 اور $30. آپ کے پلان میں یہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ بھائی میں کتنے پرسنٹ اپنی ایکوٹی کو رسک کر رہا ہوں, کتنی پرسنٹ ایکوٹی کو آئی ایم ولنگ ٹو لوز. ان چیزوں کو اب آپ خود اس میں اپنی ٹیک کیا ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ اپنی ٹیک یہ ڈال سکتے ہیں کہ یار میں 1% کی جگہ 2% رسک کرنا چاہتا ہوں, یا 1% کی جگہ 0.5% کرنا چاہتا ہوں, اور 2% سے زیادہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ 2% سے زیادہ اپنے ایکوٹی کو رسک پہ ڈالیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آتی ہے کہ آپ نے اس پلان میں اپنی اسٹریٹجی ڈالنی ہے کہ واٹ ول بی مائی اسٹریٹجی. کیا میری اسٹریٹجی پرسنلی ڈیولپڈ ہے؟ تو اس کو آپ پرسنلی ڈیولپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ بگنر ہیں, تو آپ کسی کی اسٹریٹجی کو ٹیسٹ آؤٹ کریں گے اور اس اسٹریٹجی کو آپ فالو کریں گے. اس کے بعد پھر اس میں آپ اپنی پرسنل ماڈیفیکیشنز فردر آن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس پلان میں آپ نے یہ والی چیز ڈالنی ہے کہ آپ پر ٹریڈ کے ساتھ ساتھ پر منتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پر منتھ 20% گروتھ چاہ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, کہ آپ کی ایکوٹی 20% گرو کرے. آپ یہ چاہ رہے ہیں یا آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں؟ آپ 10% گروتھ چاہتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکوٹی کے اوپر, یہ ایک اور سبجیکٹو پارٹ ہے. تو آپ نے یہ والی ساری کی ساری چیزیں ڈیفائن کرنی ہے. یہ والی ساری کی چیزیں آپ نے ڈیفائن کرنی ہے کہ میں پر ٹریڈ کتنا لوز کرنا چاہتا ہوں اور کتنا گین کرنا چاہتا ہوں. یہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ پر منتھ اور پر ایئر کیا چیز, واٹ ڈو یو اسٹینڈ ٹو لوز اینڈ واٹ ڈو یو اسٹینڈ ٹو گین. تو یہ آپ کے پلان کا حصہ ہونا چاہیے. چاہتے ہیں تو اسٹیپ پہ چلتے ہیں, تو اسی نیکسٹ اسٹیپ میں یہ چیز کور ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایز اے, ہمارا حصہ نمبر 2 جو ہے وہ ہے بزنس. ٹھیک ہے, آپ نے ٹریڈنگ کو ایز اے بزنس ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ دس از اے بزنس. یہ کوئی آپ کا خود سے چلنے والی پیسو انکم والی جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ایک قسم کا پیسو انکم نہیں ہے, یہ کسی قسم کے آپ کا سائیڈ ہسل نہیں ہے. یہ آپ کا پراپر ایک بزنس ہے, اور آپ نے اپنے مائنڈ کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ یار میں اس کو ایز اے بزنس لے کے چلوں گا. تو ایز اے بزنس جب لے کے آپ چلتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا بزنس پلان ہونا چاہیے, جو کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا. اور پھر کیونکہ آپ اس کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں, تو ہم ایگزامپل, میرے ذہن میں جو سب سے اچھی ایگزامپل ایک آ رہی ہے وہ اس ٹائم پہ چیزیز کی ایگزامپل آ رہی ہے میرے ذہن میں. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا. ان کا پلان یہ تھا کہ بھئی پاکستان میں کوئی اوتھینٹک پاکستانی پیزریا نہیں ہے, کوئی پیزا پلیس نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے ایک اپنی پیزا شاپ کھولی. جب وہ کامیاب ہوئی, آفٹر سم ٹائم انہوں نے اس ایک شاپ کو 2 برانچز میں کنورٹ کیا. اٹ ٹک سم ٹائم, میرے خیال سے 1.5 سال بعد انہوں نے اپنی دوسری برانچ شروع کی تھی. اس کے بعد انہوں نے تیسری برانچ شروع کی, اس کے بعد انہوں نے 3-4 برانچز شروع کی, اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے برانچ آؤٹ ہونا شروع ہوئے. پشاور چلے گئے, اسلام آباد سے مردان چلے گئے, لاہور چلے گئے, ڈفرینٹ ایریاز میں وہ جانا شروع ہو گئے. اب اوریجن اس کا مجھے 100% پتہ نہیں ہے, لیکن یہ سٹوری میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو بزنسز گرو کرتے ہیں گریجولی. آپ نے بھی اس بزنس کو گرو کرنا ہے گریجولی, اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے بزنس. ایز اے بزنس آپ نے کیوں ٹریٹ کرنا ہے, آپ اس کو ایز اے جاب کیوں نہیں ٹریٹ کر سکتے؟ کیونکہ بزنسز میں یو ہیو لاسز اینڈ یو ہیو پروفٹس. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیریڈز آف ٹائم آئیں گے جہاں پہ آپ کو لاس ہو رہا ہوگا, آپ کو پیریڈز آف ٹائم آئیں گے جہاں پہ آپ کو پروفٹس مل رہے ہوں گے. ایز اے جاب آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہر 30 دن بعد آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گئی ہے آپ کی سیلری. اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. ایز اے بزنس اس میں لاسز بھی ہیں اور اس میں پروفٹس بھی ہیں, اور آپ نے اس کو جب گرو کرنا ہوتا ہے یو ہیو ٹو گرو اٹ گریجولی. چیزیس والی کیونکہ اگزامپل ہم نے دے دی ہے, تو اسی کو ہم فردر آگے لے کے چلیں گے کہ چیزیس آپ کا پاکستانی برانڈ ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں بنا. اس کو کئی سال لگیں, ایک برانچ سے 2 برانچ میں جانے میں, پھر 2 سے 3 میں جانے میں, 3 سے 5 میں, اور پھر ڈفرینٹ سٹیز میں جانے میں اس کو 5 سے 10 سال لگیں. ٹھیک ہے, سملرلی جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو اور اپنی اس جرنی کو جب آپ گرو کر رہے ہوں گے, تو اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. ایک ہی رات میں آپ سب کچھ چینج نہیں کر سکتے. آپ نے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اپنی ان چیزوں کو ایوالو کر کے اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس رول کو فالو نہیں کریں گے, آپ اس کو ایز اے سلاٹ مشین, ایز اے گیمبلنگ مشین لے کے چلیں گے کہ یار 100 روپے ڈالے 200 ہو, ٹھیک ہے, نہ ہوئے تو 0.
اس میں اگر آپ نے 100 روپے ڈالے، پھر آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے آپ نے انتظار کیا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کبھی مجھے 10 روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے، کبھی مجھے 5 روپے کا لاس ہو رہا ہے، کبھی مجھے ایک ایسا دن آتا ہے کہ وہاں پہ مجھے ایک دم سے 50 روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے اور مجھے 3-4 دنوں میں کوئی بھی لاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بزنسز اسی طرح سے چلتے ہیں. آپ کی اپنی آبزرویشن بھی ہوگی، ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو سملرلی آپ نے اپنی اس ٹریڈنگ کے سسٹم کو ایز اے بزنس ٹریٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی دیر ایوری ڈے. آپ نے ہر روز صبح اٹھنا ہوگا، آپ نے ہر روز صبح جانا ہوگا، آپ نے مارکیٹ چیک کرنی ہوگی، آپ نے مارکیٹ انالائز کرنی ہوگی. یہ روزانہ کا ایک سسٹم ہے. یہ اس کے جاب والا اسپیکٹ ہے کہ آپ نے روز صبح اٹھنا ہے، ٹائم سے جانا ہے، اپنے سارا کچھ آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس حساب سے آپ نے لے کے اس کو چلنا ہے. اور ایز اے بزنس آپ نے اس میں لاسز بھی دیکھنے ہیں، اور اٹ ول ناٹ گرو اوور نائٹ. ایک ہی رات میں آپ اس کو ایک دم سے ڈبل نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹریڈنگ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں تو میں 100% شیور ہوں کہ آپ کے سامنے شارٹس یا ویڈیوز اس طرح کی آئی ہوں گی کہ لیٹ می شو یو ہاؤ ٹو ٹرن $100 into $1,000، یا ایک ہی ریل کے اندر وہ اپنا سارا اکاؤنٹ ڈال کے اس $100 سے $10,000 بنا رہا ہے، یا $50 سے $15,000 بنا رہا ہے ایک ہی ٹائم میں. بس جلدی جلدی سے کر کے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. یہ سارا کا سارا بکواس ہے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا کچھ ہوتا تو کوئی بھی بندہ کسی کو اس طرح کی چیز کیوں سکھائے. ٹھیک ہے، آپ امیزون کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. امیزون میرے خیال سے 90s میں سٹارٹ ہوا ہے. ہی از اے بلینئر ان 2025. ٹھیک ہے، لیکن اس نے جب سٹارٹ کیا ہے تو ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ کیا ہے. آہستہ آہستہ کرتے 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 ابھی وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. لیکن اٹ ٹک ہم 20-30 ایئرس. سملرلی اگر آپ اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں گے، دیر ول بی ہرڈلز along the way. آپ نے بس گیو اپ نہیں کرنا ہے اور اپنے اس کو ایز اے بزنس لے کے چلنا ہے. ٹھیک کہ یہ بزنس ہے، میں اس کو سلولی اینڈ گریجولی گرو کروں گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروٹیکشن آف ایکویٹی. اس معاملے میں میں تھوڑا سا زیادہ پیشنیٹ اس ٹاپک کے بارے میں اس وجہ سے ہوں کہ آپ کی ایکویٹی جب آپ لوز کرتے ہیں تو سائیکولوجیکلی آپ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ ایکویٹی لوگ لوز کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں پرسنلی کافی زیادہ لاسز کر چکا ہوں. اور آپ کسی بھی لیجیٹیمیٹ ٹریڈر سے اگر آپ پوچھیں گے جو لیجیٹیمیٹلی ٹریڈ کرتا ہے، تو اپنی جرنی کے سٹارٹ میں اس نے اکثر اوقات بہت بڑے بڑے لاسز کیے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا، سمجھانے والا نہیں ہوتا، یا وہ خود سے بس سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیزیں ان کو سٹارٹ میں کوئی نہیں بتاتا ہے، تو ان کو دے ہیو ٹو لرن اٹ دا ہارڈ وے. ایکویٹی لوز کر کے جتنے بھی پیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ بار بار ختم ہوتے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا پیشنیٹ ہوں. تو میں آپ کی ایکویٹی کی پروٹیکشن کے 2 میتھڈز ہیں جو میں نے اپنے لیے خود ڈیولپ کیے ہیں اور میں ان کو فالو کرتا ہوں. اور میں بہت اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو بھی کہ یار آپ ان کو فالو کریں. سب سے پہلی چیز ہے، اس کا آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ اسٹاپ لاس ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا اگر آپ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، وہ ہے اسٹاپ ٹریڈ. اسٹاپ ٹریڈ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے اسٹاپ لاس پہ آ جاتے ہیں. اسٹاپ لاس بیسیکلی آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی کوئی ٹریڈ پکڑی، آپ نے لیٹس سے یو ٹوک اے لانگ پوزیشن، آپ نے بائی کیا، تو آپ نے اپنے پلان میں آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یار میں 1% ایکویٹی اگر ادھر رسک کر رہا ہوں، تو آپ نے اس چیز کو مینولی مینیج نہیں کرنا ہے. یہ میری آپ کو سجیشن ہے، آپ نے اس کو مینولی مینیج نہیں کرنا ہے. آپ جیسے ہی ٹریڈ کے اندر انٹر ہوں، اپنے پروفٹ ایریاز، پروفٹ زونز، ٹیک پروفٹ سے پہلے آپ نے اپنا اسٹاپ لاس ڈیفائن کر کے اس کو مارک کر کے لگا دینا ہے کہ یار 1% اس ایریا پہ بن رہا ہے، وہاں پہ آپ نے اسٹاپ لاس لگایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ سے نہیں چھیڑنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مارکیٹ کسی کی سنتی نہیں ہے، مارکیٹ ایک ڈائریکشن میں چل نہیں رہی ہوتی، مارکیٹ کبھی بھی ایک طریقے سے نہیں چل رہی ہوتی. ٹھیک ہے، لیٹس سے مارکیٹ بہت ہی زیادہ بلش ہے اور آپ نے بائی پکڑ لی، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس کا ٹاپ ہے. وہ تھوڑی سی وہ اوپر جائے اور ڈھس کر کے نیچے اس کے بعد ڈراپ ہو جائے، کریش ہو جائے. ٹھیک ہے، کہیں پہ جنگ شروع ہو گئی، یا کہیں پہ پی سٹاکس چل رہی تھی، ایک دم وہ پی سٹاکس ہیں، یا کوئی نیوز آ گئی اور اس نے آپ کو الٹا کر دیا. تو آپ نے اپنی ایکویٹی کو، آپ کے جو پیسے ہیں اکاؤنٹ کے اندر، آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی جو ہوگی،
آپ کے رولز میں، وہ نمبر 1 پرائیورٹی میرے حساب سے یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اسٹاپ لاس ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. اسٹاپ لاس ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ یار اگر 1% سے زیادہ میں لوز کر رہا ہوں تو وہ ٹریڈ ویسے ہی خراب ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، تو آپ نے وہ اسٹاپ لاس پہلے سے لگا کے رکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے نہیں چھیڑنا ہے، آپ نے اس کو مینولی مینیج نہیں کرنا ہے. ایز بگنر ٹریڈرز آپ اس کو مینولی مینیج نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ مینولی مینیج کرنے بیٹھیں گے تو یہ 1% سے 80% تک چلا جائے گا، اور میں آپ کو شرطیہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 80% پہ بھی اس کو بند کرنے سے ڈریں گے. آپ امید میں بیٹھے ہوں گے کہ نہیں یار یہ واپس آ جائے گا، نہیں واپس آ جائے گا، نہیں واپس آ جائے گا. تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. اپنی ایکوٹی کو پروٹیکٹ کرنا آپ کا نمبر 1 ٹارگیٹ ہے. آپ کا نمبر 1 ٹارگیٹ اس مارکیٹ میں، کیونکہ آپ بگنرز ہیں، آپ کا نمبر 1 ٹارگیٹ اس مارکیٹ میں پیسے بنانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نمبر 1 جو پرائیورٹی ہے وہ ہے آپ نے اپنے پیسے کو، اپنی ایکوٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے میں ان پیسوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. اس کا آپ کا پہلا جو آپ کا سولجر ہے اس کے اگینسٹ وہ ہے آپ کا اسٹاپ لاس. آپ نے اسٹاپ لاس 100% کرنا ہے. آپ 1% کی جگہ 2% کر سکتے ہیں، 3% کر سکتے ہیں، 4% جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. لیکن نارمل ٹریڈ کی جگہ آپ نے ویسے ہی ایک امپلس ٹریڈ لے لی تو وہاں پہ آپ 1% کی جگہ اس کو ڈبل کر کے 2% کر سکتے ہیں. کرنے کو آپ کر سکتے ہیں لیکن لگانا آپ نے مسٹ ہے. 100% آپ نے اسٹاپ لاس لگانا. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک آپ کا لیول ہوگا اسٹاپ ٹریڈ لیول. ٹھیک ہے، یہ میں نے خود سے پہلے کبھی کسی کا سنا نہیں ہے میں نے، تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ میں نے خود سے اور اپنے لیے اور اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ایکوٹی کو دیکھنا ہے. ادھر ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایکوٹی میں آپ کے = $1000 ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ایکوٹی میں $1000 ہیں، آپ نے اپنا ایک لیول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ لیول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا ایز این ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، وہ ہے 700. ٹھیک ہے، $700 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹاپ لاس لگانا بھول گئے یا آپ نے 10 سے زیادہ ٹریڈز لے لی. ٹھیک ہے، آپ نے ٹریڈز بہت زیادہ لے لی اور وہ ساری کی ساری لاس. آپ نے اپنی ایکوٹی کی طرف جب دیکھا اور ایکوٹی پہ آپ کو نظر آیا کہ یار یہاں پہ تو 1000 کی جگہ 700 لکھا ہوا ہے، تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے ماؤس پکڑنا ہے، وہاں پہ کراس دبانا ہے، اپنی ساری کی ساری ٹریڈز بند کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک بریک. جب آپ کو وہ ایک ڈیفائنڈ نمبر مل گیا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ہی، یا لیٹس سے آپ نے 3 ہفتوں میں لگاتار لاسز کیے ہیں اور آپ نے 30% آف دا اکاؤنٹ آپ کا اڑ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ 30% آف دا اکاؤنٹ ختم ہونے کے بعد آپ ٹریڈنگ کو چھوڑ دیں گے. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے بریک لیں گے. 1 ہفتے کی آپ بریک لیں گے. یو ول ٹیک اے بریک، یو ول اسٹیپ بیک. آپ سوچیں گے ان چیزوں کے بارے میں کہ یار کیا میں اسٹاپ لاس غلط لگا رہا ہوں، کیا میری اسٹریٹجی غلط ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں یہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جو میری ایکوٹی اتنی نیچے گر گئی ہے. آپ نے ٹریڈنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے. اسٹاپ ٹریڈ لیول ہے، یہاں پہ آپ نے چھٹی لے لینی ہے 1 ہفتے کی. یہ آپ کا ہو گیا ایکوٹی کی پروٹیکشن. اور اس کے بعد ہے آپ کا ڈیولپ اے میتھڈ. میتھڈ میں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے؟ میتھڈ میں سملرلی سب سے پہلی چیز آپ کے پاس اسٹریٹجی آ گئی، اور اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ ایکوٹی کی مینجمنٹ آ گئی. اسٹریٹجی آپ کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں؟ اسٹریٹجیز مارکیٹ میں آپ کہیں پہ بھی سرچ کرنا شروع کر دیں، آپ کو ہزاروں اسٹریٹجیز مل جائیں گی. ان اسٹریٹجیز کو جب آپ نے بیک ٹیسٹ کر کے کوئی 1-2 چیزیں آپ کو جو آپ کے اسٹائل کے مطابق جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کے مطابق جب آپ کو کوئی اسٹریٹجی ملتی ہے تو پھر آپ اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں اپنے حساب سے کہ یار لیٹ سے کوئی ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں اس کے اسٹاپ لاسز بہت بڑے ہیں، ٹارگٹس بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اسٹاپ لاسز بھی بہت بڑے ہیں. تو آپ اس کو اگر ہضم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی اسٹریٹجی کو ماڈیفائی کرتے ہیں کہ یار انٹری اور ایگزٹ میتھڈز جو ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں انٹری کس جگہ پہ لوں، میں ایگزٹ کس جگہ پہ لوں. ٹھیک ہے، انٹریز، ایگزٹس اور ٹریڈ کی رننگ، ٹریڈ کی مینجمنٹ. کہ اگر کوئی بندہ لیٹ سے ایک اسموتھ موونگ ایوریج کے حوالے سے اس کی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ جب کبھی بھی اسموتھ موونگ ایوریج کے نیچے پرائس جائے گی تو میں اس کو سیل کروں گا. ٹھیک ہے، اس کو سیل کروں گا تو کیا وہ بریک اینڈ کلوز پہ سیل کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ SMA کے ری ٹیسٹ کے اوپر سیل کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر وہ بندہ امپلس میں سیل کر رہا ہے، آپ کو وہ اسٹریٹجی پسند نہیں آ رہی کیونکہ اس کا اسٹاپ لاس بہت بڑا بن رہا ہے، تو آپ اپنی اسٹریٹجی کو ماڈیفائی کر کے آپ کہیں گے کہ یار جو موونگ ایوریج ہے، موونگ ایوریج کے ری ٹیسٹ کے اوپر میں اس کو
دوبارہ سے انٹری لوں گا. اور اگر اس کے ایگزٹس بہت بڑے ہیں تو آپ اس کی ایگزٹس کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں, آپ اپنے ٹیک پروفٹس کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں کہ یار میں انٹری سے بہت جلدی باہر ہو جاؤں. اس کے بعد کہ بھئی جب ٹریڈ چل رہی ہے, لیٹ سے آپ کا $5 کا اسٹاپ لاس ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار اس کو میں نے مینیج کیسے کرنا ہے. جیسے ہی مجھے $5 کا پروفٹ نظر آئے گا, میں ادھر پارشلی بکنگ کر لیتا ہوں, میں کچھ بکنگ کر لیتا ہوں, اس کے بعد فردر میں بریک ایون پہ ٹریڈ لگا دیتا ہوں, یا میں پورا کا پورا ٹیک پروفٹ تک چھوڑوں. تو رننگ ٹریڈ کی مینجمنٹ یہ آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ایکوٹی مینجمنٹ. ایکوٹی مینجمنٹ میں ایک چیز ہے کہ آپ جب کبھی بھی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ہی ساتھ 3 سے 4 ٹریڈز لگائی ہوئی ہیں, تو آپ نے اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہے کہ رسک سائملٹینیسلی, یعنی کہ اگر آپ کا 1% رسک کا تھریش ہولڈ لیول ہے اور آپ کی 5 ٹریڈز کھلی ہوئی ہیں, یعنی کہ اس ٹائم پہ آپ کا 5% آف دا اکاؤنٹ رسک پہ, تو آپ نے اس ایکوٹی کو کیا آپ کے لیے یہ ایک فیزیبل چیز ہے یا نہیں ہے, کیا ہمیں 5% آف دا اکاؤنٹ ایک ساتھ رسک پہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. تو اس کے لیے آپ نے کچھ لیولز اپنے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. میری طرف سے آپ کے لیے جو سجیشن ہے وہ ہے آپ کی 5% میکس, یعنی کہ اگر آپ کی 10 ٹریڈز لگی ہوئی ہیں اور وہ 5% کو ایکسیڈ نہیں کر رہی, تو آپ فردر اور بھی ٹریڈز لے سکتے ہیں. کہ آپ 0.2% ٹریڈ کر رہے ہیں 0.2% رسک کر رہے ہیں پر ٹریڈ, تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, آپ زیادہ ٹریڈز لے سکتے ہیں. لیکن آپ اگر پر ٹریڈ 1% رسک کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 سے زیادہ ٹریڈز نہ لیں, کہ ایک ساتھ آپ کو اگر 5 کی 5 غلط چلی جائیں تو آپ کو 5% سے زیادہ ایک ہی دن میں لاس یا ایک ہی ٹائم پہ لاس نہ ہو. تو آپ نے اس طریقے سے اپنی ایکوٹی کو مینیج کرنا ہے. ادھر میں اپنی ویڈیو کو بند کروں گا. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو آج ملا ہوگا, اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ کو کوئی چیز ہماری ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی اور آپ فردر کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں جو ابھی تک ان کے جواب آپ کو نہیں ملے, تو کامنٹ میں اس کو مینشن کر دیں تاکہ ہم آپ کو اس کے جواب دے سکیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.